آج 18 اپریل ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ اس وقت پورا سسٹم، پورا ملک اور پوری سرکاری مشینری عمران خان کے خلاف ہو چکی ہے۔ شہباز شریف جس کی اپنی کابینہ بھی نہیں بن سکی، جن کی اپنی بندر بانٹ بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، جو ابھی تک لڑ رہے ہیں کہ مجھے وہ والی سیٹ چاہیے، مجھے وہ والی سیٹ چاہیے، ان کا فوکس اس وقت ملک پر نہیں ہے کہ ہم آ گئے ہیں تو اب مہنگائی کم کریں۔ ان کا بھی فوکس یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کے بیانیے کو دفن کرنا ہے۔ رہی صحیح کسر عدالتوں نے نکال دیا ہے۔ جب آج کی ساری صورتحال میں نے دیکھی، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یقین کریں دل کرتا ہے کہ بندہ جنگلوں کی طرف نکل جائے، وہاں پہ نہ کوئی اخبار جاتا ہو، نہ کوئی ریڈیو جاتا ہو، نہ کوئی انٹرنیٹ ہو، تاکہ اس ملک کی کوئی خبر پہنچ ہی نہ سکے۔ اس طرح کا گھٹیا، گلیز، بدبودار نظام اس ملک کے اندر جو چل رہا ہے کہ دل کرتا ہے اس ملک کی کوئی خبر، اس سسٹم کی کوئی خبر پہنچے ہی نہ کانوں تک، کہ خون کھولتا ہے جب سرعام قانون اور آئین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، اور قانون اور آئین وڈیروں کے گھر کی باندی بن جاتا ہے، لونڈی بن جاتا ہے، اور ہمارے جیسے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا لفظ نہ بول دیں کہ معزز عدالت عالیہ کا یا عدالت عظمیٰ کا احترام مجروح ہو جائے اور توہین عدالت لگ جائے۔ یعنی ایک قدم پھونک کر رکھا جائے کہ احترام احترام احترام۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عدالتیں اپنا احترام کروا رہی ہیں؟ کیا اس قابل، اس میرٹ پر فیصلے دے رہی ہیں، یا دیے ہیں کبھی ایسے فیصلے کہ جس وجہ سے احترام لازم ہو؟ ایک کے خلاف فیصلہ آتا ہے، دوسرا گالیاں دیتا ہے، اور کبھی فیصلہ اتنا کنفیوز کر دینے والا ہوتا ہے کہ دوبارہ رجوع کیا جاتا ہے کہ سرکار فیصلہ کیا دیا تھا؟ ویسے دونوں گھر مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں سب سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ کے بارے میں بتا لوں کہ کس طرح خان سے بدلے لیے جا رہے ہیں، کہ خان جو تنقید کر رہا ہے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور کا بھی بتاتا ہوں کہ اس ملک کا پورا سسٹم کس طرح مفلوج ہو چکا ہے، کس طرح اس پورے سسٹم کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی ضرورت ہے اور نیا سسٹم انسٹال کرنے کی ضرورت ہے، یا کس قدر اب اس ملک کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے، کیونکہ توہین جتنی ہو چکی ہے نا اس ملک کے اندر عام پاکستانی کی، اور جس قدر یہاں پہ پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے وڈیروں کا، اور یہ عوام کچلی جا رہی ہے، جنازہ نکل رہا ہے عوام کا، اور عوام اس وقت جو ہے وہ تپ چکی ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہمارے نام پہ، کہ عوام کا درد، عوام کو ریلیف، عوام کے لیے قانون، عوام کی حکومت، عوام کی جمہوریت، کہ ملک تو ہمارے نام پہ چلاتے ہو، ادارے تو ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی کوئی فیصلے کیے ہیں؟ کیا ہمارے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ تو اس وقت اس ملک کو شدید انقلاب کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو جی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، یا سپریم کورٹ کے ججوں نے جو فیصلے دیے ہیں اور جو رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی ہیں، کہتے ہیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آئین کے محافظ ہیں، ہم آئین کے محافظ ہیں، ہم سندھ ہاؤس کے اندر جو انسانوں کی منڈی لگی ہے اس کے محافظ ہیں، ہم جو میریٹ کے اندر بزرگ شہری پر تشدد ہوا اس کے محافظ ہیں، ہم لاہور میں جو میجر حارث کو مارا گیا اس کے محافظ ہیں، ہم نے جو سرعام انسانوں کو بکتا دیکھا اس کے محافظ ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے، یعنی 24 گھنٹے، اتوار والے دن بھی۔ اور جب اس دن مجھے یاد ہے کہ پٹیشن جانی تھی، ریویو پٹیشن 9 اپریل کو، تو عدالت 12 بجے بند ہو چکی تھی، لیکن رات کے 12 بجے ضرور کھل گئی تھی۔ تو یہ عدالت عظمیٰ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اندر جسٹس
عمر عطا بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں ہمارے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 10-15 ہزار لوگ جمع ہو کر عدالتی فیصلوں پر تنقید شروع کر دی۔ سیاسی رہنماؤں سے توقع کرتے ہیں کہ ان کا یہ کردار ہو کہ پبلک میں عدالتی فیصلوں کا دفاع کر سکیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ جو ہم فیصلے کر دیتے ہیں نا، جو ہم گنجے کانے فیصلے کر دیتے ہیں، جو ہم ہمارے من میں آتا ہے یا جو ہمیں فون آتا ہے یا جو ہم چاہتے ہوتے ہیں، وہ جب ہم فیصلے کر دیتے ہیں نا تو سیاستدانوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ دفاع کرنا شروع کر دیا کریں ان فیصلوں کا۔ انصاف وہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جو اپنا دفاع آپ کرتا ہے۔ انصاف اس قدر انصاف ہوتا ہے کہ وہ درمیان سے ایسے کٹتا ہے، درمیان سے کسی کو شک کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ دشمن بھی کہتا ہے کہ میرٹ ہو گیا ہے، فیصلہ ٹھیک ہو گیا ہے، آگے میری قسمت۔ تو جب اس طرح کے گنجے اور کانے فیصلے ہوں، اس طرح کے فیصلے ہوں، تو پھر کون ڈیفینڈ کرے ان فیصلوں کو؟ جج صاحب کہتے ہیں کہ 10-15 ہزار لوگ جو ہیں وہ مخالفت کرنا شروع کر دیں تو کیا ہم کام کرنا چھوڑ دیں، یا ہم فیصلے دینا شروع ایسے کر دیں، یا ہم برا منا جائیں؟ یعنی لاہور کے جو پشاور کے اندر اور کراچی کے اندر لوگ تھے وہ 10-15 ہزار تھے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا آئین کی حفاظت پر ہمیں گالیاں دی گئیں لیکن پھر بھی فیصلے دیتے رہیں گے۔ حضور دیتے رہیں گے، آپ بڑے ہیں اس ملک کے، ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ دیتے رہیں گے۔ آپ جی کس طرح سے انصاف کا جنازہ نکلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجرا روکنے کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج۔ اب ڈپلومیٹک پاسپورٹ روکا جائے کہ ایک اشتہاری ہے، ایک ملزم ہے، ایک سزا یافتہ قیدی ہے، بھاگا ہوا ہے، جھوٹ بول کر وہ وطن واپس آ رہا ہے۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر ملک کی توہین ہو رہی ہے، ملک کے جھنڈے کی توہین ہو رہی ہے، ملک کے پاسپورٹ کی توہین ہو رہی ہے، ملک کے آئین کی توہین ہو رہی ہے کہ ایک اشتہاری جو جب واپس آئے گا تو حکم یہ ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہو رہا ہے اور عدالتیں اس مقدمے کی درخواست جو ہے وہ خارج کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو درخواست دیتا ہے شہری نعیم حیدر اس کو 5,000 روپیہ جرمانہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، جب آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا، چھوڑیں اس بات کو، آتا ہے تو آ جائے۔ یعنی اتنا نہیں ہے کہ ملک کا مذاق بن رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتہاریوں کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ، پھر اس ملک کے سفیروں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ یعنی ایک اشتہاری کی جو عزت ہے اتنی ہی عزت ایک سفیر کی بھی ہے، یا جتنی ایک سفیر کی عزت ہے اتنا پروٹوکول ایک اشتہاری کا بھی ہے۔ تو پھر اس ملک کی سفارتکاری کون کرے گا؟ لیکن عدالت عالیہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ درخواست مسترد کر دیتی ہے اور الٹا جرمانہ کر دیتی ہے، اور ایک حکم بھی نہیں صادر کرتی کہ اس طرح کی غلطی مت کیجیے گا۔ اگر کوئی ایسا ارادہ کیا ہوا ڈپلومیٹک پاسپورٹ والا تو نہ کرنا خدا کے لیے، اس طرح اس ملک کا مذاق نہ اڑانا، لیکن الٹی جناب سزا ہو جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وکیل کے مبینہ تشدد سے سب انسپیکٹر جاں بحق، یہ جی لاہور کا قصہ سن لیں، لاہور کے اندر اب سب انسپیکٹر جاں بحق ہو چکا ہے۔ اسمبلی میں تشدد، پرویز الہی نے مقدمے کے لیے عدالت میں درخواست دے دی۔ اچھا جی، پرویز الہی صاحب نے عدالت سے درخواست دی ہے اور لاہور کے کسی بھی تھانے نے پرویز الہی کا مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اسلام آباد کے تھانوں نے یہ کہا، لاہور کے تھانوں نے یہ کہا، پولیس نے یہ کہا کہ ڈپٹی اسپیکر پر تشدد ہوا ہے لیکن پرویز الہی پر نہیں ہوا، پرویز الہی اپنا میڈیکل لے کے آئیں تو ہم مقدمہ درج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اب عدالتوں سے رجوع کر لیا۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، جبکہ کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ حمزہ شہباز شہروانیاں پہنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ برطرفی کا معاملہ، صدر مملکت نے گورنر پنجاب کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی، ایسی کی تیسی۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ یہ برطرف کر نہیں سکتے، یہ کیسے کر سکتے ہیں برطرفی یا بحالی تو صدر کا اختیار ہے۔ تو عارف علوی صاحب نے
عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بحال کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ پھٹے چک کے رکھیں، آپ اپنا کام کریں، دیکھتے ہیں آپ کو کون ہٹاتا ہے۔ اگر آپ کو ہٹانا ہے تو سب سے پہلے صدر کو ہٹانا ہوگا۔ تو یعنی خان صاحب اور خان کی ٹیم بھی کھڑی ہو چکی ہے۔ ازداد کشمیر کے اندر سردار تنویر الیاس وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، اور نیازی صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا، اور نیازی صاحب ایک ورکر آدمی ہیں، عام آدمی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ اطلاعات تھی کہ وہ بھی کشمیر کے بزدار ہی تھے۔ جیسے پنجاب کے اندر ایک کمزور شخص بزدار، اسی طرح سے کشمیر کے اندر وہ بھی کمزور شخص تھے۔ لیکن اس وقت تمام کتوں کو، میں لفظ کتا استعمال کر رہا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے، تمام دلوں کو، تمام گھٹیا کرداروں کو میدان میں اتار دیا گیا ہے کہ آپ نے خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، آپ نے خان کو بدنام کرنا ہے اور ہر حد سے گزر جانا ہے، گر جانا ہے، گھٹیا پن کی انتہا کرنی ہے۔ خدا کے لیے سنیے گا، یہ عامر لیاقت ہے، یہ اپنے آپ کو سکالر بھی کہتا ہے، اس کو بعض دفعہ ٹی وی پہ بلایا جاتا ہے ایک سکالر کے طور پہ، لیکن یہ گلیز اور بدبودار شخص ہے۔ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، کیا بلاول اور مریم سے ہار کر ہی جانا ہے؟ خان صاحب کو کہہ رہا ہے تم سے کہیں عمر میں چھوٹے ہیں، تم 75ویں بہار میں ہو، اللہ تمہارا سایہ تمہارے بچوں پر قائم رکھے، ہم دشمنی میں بھی قدیر کی حد سے داخل نہیں ہوتے۔ پتہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عزت سے کرکٹ چھوڑ دی، عزت سے سیاست چھوڑ کر اسرائیل سے ملے پیسوں سے بھابھی کے ساتھ زندگی گزارو یار، کہ بھابھی کے ساتھ زندگی گزارو جو اسرائیل سے پیسے ملے ہوئے ہیں، عزت سے سیاست چھوڑ دو۔ اور تم کہہ کے، جس کو ابو کہہ کے مخاطب کرتا تھا نا چند دن پہلے کہ پاپا عمران پاپا ہے، آپ میرے باپ ہیں، جن کو باپ کہتا تھا نا، اب یہ حرامی اولاد اپنے باپ کے ہی خلاف ہو چکی ہے۔ اب باپ کے خلاف ہی انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا ہے، اور باپ کو ہی اب تو میں کر کے بولتے ہیں۔ اس طرح کی نوبت آ چکی ہے۔ لیکن یہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا، اس وقت ہر طرح کے بدبودار کریکٹر، ہر طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، اور فائلیں بھی کھولی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کا بیانیہ دفن کیا جائے اور عمران خان کو بدنام کیا جائے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔